اور یہ جوانوں سے میں یہ بھی عرض کر دوں، جب آپ اچھے کام کرتے ہیں، وقت پہ نماز پڑھنے جاتے ہیں، سب کھیل رہے ہیں، آپ نے کھیل چھوڑا، اذان بھی آپ نماز پڑھنے چلے گئے، جو آپ کے اطراف میں وہ سب آپ کو تنگ کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کو مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں۔ آپ حجاب کر لینا شروع کریں، یہ جو بے حجاب ہے وہ آپ کو تنگ کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں۔ انسان ہے، جب زیادہ لوگ مذاق اڑا رہے ہوں آپ پہ اثر ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ اثر نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ جو میرا مذاق اڑا رہے ہیں ان سے زیادہ تو ان کا مذاق اڑتا ہے، یہ مجھ پہ ہنستے ہیں، مجھے تو ان پہ رونا چاہیے کہ اللہ آذان دے رہا ہے، اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، نماز کا حکم ہے، میں نماز چھوڑ کے کر کیا رہا ہوں، کس چیز میں ہوں؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم بہت مصروف ہیں، مولانا بڑی مصروفیت ہے، نماز کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، کیا مصروف؟ کسی دن لکھنا بیٹھ کے کیا مصروفیت کیا ہے، اس کا حاصل کیا تھا، وہ کرتے تو کیا ہوتا، نہ کرتے تو کیا ہوتا۔ یہ ہم شہر اقتدار میں نا، یہاں جب آپ کے پاس پوسٹ ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو لگتا ہے یہ ساری دنیا آپ چلا رہے ہیں، آپ اگر ادھر ادھر ہو گئے تو پھر ساری دنیا رک جائے گی۔ ریٹائر بھی بہت ہیں، ان سے پوچھ لو، کوئی دنیا نہیں رکی، یہ قبرستان یہاں یہ بھر گیا ہے، چیٹ کا قبرستان، دنیا نہیں رکی، کوئی کام نہیں رکا، آپ کی کوئی حیثیت ہی ان دنیاوی کاموں کے لیے آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ کیوں انسان ایتھسٹ بن جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا باپ نہیں ہوتا ہے، یا اس کا باپ بہت سخت ہوتا ہے، وہ انسان نہیں ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے سے مراد انسان نہیں ہوتا، یا اس کا باپ مرد نہیں ہوتا ہے۔ اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ بچہ ایتھسٹ ہو جاتا ہے، نہ باپ کا رہتا ہے نہ خدا کا رہتا ہے۔ بہت سخت وارننگ ہے والدین کے لیے بھی اور بچوں کے لیے۔ والدین کے لیے زیادہ ہے، بچوں کے لیے تو نہیں ہے، بچے کیا کر سکتے ہیں کہ والدین کو صحیح پیرنٹنگ کرنی ہے، صحیح پیرنٹ بننا ہے، مرد کو مرد بننا ہے، عورت کو عورت بننا ہے، باپ کو باپ بننا ہے، ماں کو ماں بننا ہے، دونوں نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، دونوں کمانے کے لیے چلے جائیں، بچے کیا بنیں گے؟ ایتھسٹ۔ بھئی باپ بھی کمانے جا رہا ہے، ماں بھی کمانے جا رہی ہے، باپ واپس آتا ہے تو سیکنڈ شفٹ پہ چلا جاتا ہے، ماں ویسی کام کر کے آئی ہوئی ہے، ویسی چڑچڑی ہوئی ہوئی ہے۔ وہ جو ماں نے پیار دینا تھا، شفقت دینی تھی، بچہ سکول سے جب واپس آتا ہے اس ماں کی ممتا اور ماں کا استقبال اور وہ گھر کی گرم جوشی وہ حاصل نہ ہو، اس سے تو سکول اچھا تھا، وہاں لڑکے زیادہ تھے، بچے زیادہ تھے، ان کے ساتھ پھر بھی ٹائم گزر جاتا تھا۔ باپ انتہائی ضروری ہے، باپ بنو۔ جن کے باپ نہ رہے ہوں یتیم، ان کے لیے معاشرے میں جو نیک لوگ ہیں وہ ان کے باپ بن جائیں، ان کے سر پر دستے شفقت رکھیں۔ دوسرا جو وہ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ایتھسٹ بنتے ہیں ان میں کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، کوئی نقص ہوتا ہے، اس نقص کو دور کرنے کے لیے وہ یہاں خدا کا انکار کر دیتے ہیں کہ اگر ہم بدنام ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا؟ یہ بتانے کے لیے کہ مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ انسان ناقص ہے۔ ایتھیزم کا ایک اشکال یہ ہے کہ اگر خدا ہے اور خدا نے ہمیں بنایا تو ناقص کیوں بنایا ہے؟ بھائی آپ مخلوق ہو، مخلوق ہوتا ہی ناقص ہے، مخلوق کامل نہیں ہوتا ہے۔ آپ مخلوق ہونا، محتاج ہونا ہی نقص ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ناقص ہے، ہم ممکن ہیں، ممکن ناقص ہوتا ہے، وہ کمال کی طرف جاتا ہے۔ اس کمال مطلق نے آپ کو ناقص خلق کیا ہے، ناقص سے مراد آپ کو مخلوق خلق کیا ہے، آپ کو عدم سے وجود دیا ہے، اس کے بعد آپ کو صراط مستقیم دیا ہے، آپ کو ہادی اور منذر دیا ہے تاکہ آپ تقرب حاصل کر سکیں کمال مطلق کا۔ یہ راستہ آپ کو دیا ہے، وہی یہ ممکن نہیں ہے آپ میں نقص نہ ہو۔ کچھ نقص ایسے ہیں جن کو پھر زیادہ لوگ پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں، ان پہ انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں، ان پہ ہنستے بھی ہیں۔ وہ بچے کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر ری ایکشن کرتے ہیں۔ وہ ری ایکشن کیا کرتے ہیں؟ بڑے ہو کے کہتے ہیں ہم ہیں، ہمارے علاوہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، انا ربکم الاعلی، اگر اقتدار مل جائے تو۔ ایسے بہت ہیں۔ ہم اب اقتدار کسی کو اپنے گھر میں، محلے میں، آفس میں، شہر میں، صوبے میں، ملک میں، دنیا میں، جس کو جہاں اقتدار ملا ہے، یہ جو کمزوریاں رہ جاتی ہیں
تو انسان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کمزوریاں سب میں ہیں. انسان ہی نام کمزوری کا ہے. کمزوری سے مراد یہ ہے کہ وہ شروع ہوتا ہے جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. جب آپ ماں کے پیٹ سے آتے ہیں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس استعداد ہے، پوٹینشیل ہے تقرب کا، کمال مطلق سے قربت کا. اس کمال مطلق سے قربت کیسے حاصل کرنی ہے؟ معصومین جو قریب ترین ہستیاں ہیں وہ آپ کے لیے امام ہیں. تو یہ اگر مجھ میں کوئی نقص ہے تو میں اس نقص کو چھپاؤں یا اس نقص کی وجہ سے احساس کمتری میں چلا جاؤں اور اس کی وجہ سے میں دین اور خدا کو چھوڑ دوں. ایسا ہوتا ہے. یہ جو جتنے ایتھسٹ ہیں، میں نے جیسے کہا یہ ریسرچ ہے اور اس میں سب لکھا ہوا ہے اس میں کیا کیا مسائل تھے. ایک ایتھسٹ، اس کا نام بھی آسان ہے، اوپر نیچے سے نیچے اس کا نام تھا. اس کے بارے میں اس کی جو نقائص سے، اس نقص کی وجہ سے اس نے جو مشکلات پیدا کی ہیں انسان کے لیے بڑا بننے کے لیے. جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے بھی اپنے اطراف میں لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ چھوٹے ہوتے ہیں ان کو بڑا بننے کے لیے بڑی گاڑی چاہیے ہوتی ہے، گارڈ چاہیے ہوتا ہے، پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے، تب جا کے وہ بڑے ہوتے ہیں. اس کے بغیر وہ بڑے ہوتے ہی نہیں. چھوٹا ہوتا ہے. جو خود بڑا ہے اس کو یہ چیزیں بڑی نہیں کر سکتے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا بھی مجھ سے منہ موڑ لے میری عزت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ عزت ہے نا. صاحب عزت تو وہ ہے جو عزت دیتا ہو، خود عزت کی بھیک مانگتا ہو گارڈ سے اطراف میں مجمع جمع کر کے، وہ تو صاحب عزت نہیں ہے. ان وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور مؤمنین کے لیے. آپس میں ایک دوسرے کا تمسخر مت اڑاؤ. یہ جوانوں کے لیے زیادہ ہے کیونکہ ہمیں جو میڈیا اور مغرب جو تعلیم دے رہا ہے، ہمیں جو تربیت کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ خوب ایک دوسرے کا مذاق اڑاؤ، چل کرو. اس کے بعد اس مذاق کو اب آج کل پرینک کا نام دے کے اسے پھر شوٹ بھی کرو اور لوگوں کو بھی دکھاؤ. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جی جوان سارے کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اس کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ کو پتا ہو نا میں ایک مذاق کر رہا ہوں، اس مذاق کے نتیجے میں اس کی جان جا سکتی ہے، کریں گے وہ مذاق؟ آپ کہیں گے نہیں یہ یہاں تک نہیں، اس کی جان جا سکتی ہے، اس سے پہلے والے مذاق ہم کر لیتے ہیں. ایک آدمی کو اتنا ڈرایا جائے کہ اس کی جان چلی جائے، سب کہیں گے، سارے عاقل کہیں گے کہ بھائی یہ والا مذاق مت کرو. آپ کی جو چھوٹے چھوٹے مذاق ہیں، جو آپ اپنے دوست کا مذاق اڑاتے ہیں، والد اپنے بچے کا مذاق اڑاتا ہے، آج کل یہ بھی شروع ہو گیا ہے، ٹھیک، یا بچے اپنے والدین کا مذاق اڑاتے ہیں. جان نہیں، ان کی ایمان جا سکتا ہے. بہت زیادہ خطرناک ہے. آپ کے مذاق کی وجہ سے اس کا ایمان جا سکتا ہے. مذاق نہ اڑاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے. ہم برصغیر میں سرداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، اب آپ اپنی بات نہیں کرتا، ذکر بھی صحیح نہیں، ہم کس کا مذاق اڑاتے ہیں. ولا نساء من نساء، کوئی خاتون بھی کسی خاتون کا مذاق نہ اڑائے. ولا تلمزوا انفسکم، اپنے عیب نہ نکالو. ایک دوسرے کا مطلب اپنا کا ہے، انفس کا ہے، کہ وہ جو تو دوسرے کے عیب نکال رہے وہ تو خود تو ہے، وہ تیرا دوست ہے، وہ تیرا آئینہ ہے. اس کو اگر تنگ کرو گے، اس کی شخصیت کو گراؤ گے، اس کو مضطرب کرو گے تو تم بھی مضطرب ہو جاؤ گے. یہ آج جدید سائیکالوجی نے بھی اس کو حل کیا ہے کہ اگر آپ کو خوشی لینی ہے تو اپنے دوسرے کو خوش کرو، آپ زیادہ خوش ہوں گے، آپ کو پرماننٹ خوشی ملے گی، آپ کو لانگ لاسٹنگ ہیپینس ملے گی. اپنے لیے شاپنگ کر کے نہیں. میڈیا یہ کہتا ہے، مارکیٹنگ آپ کو یہ کہتی ہے یہ سب اپنے لیے خریدو تو بڑے خوش ہو جاؤ گے. سائنس اور دین اور خدا کیا کہتا ہے؟ دوسرے پہ خرچ کرو تم بہت خوش ہو جاؤ گے. اسی طرح اگر دوسرے کو مشکل میں مبتلا کرو گے
تو تم خود بھی مشکل میں مبتلا ہوگے. دوسرے کے عیب نہ نکالو. لا تلمزوا انفسکم، اپنے عیب نہ نکالو. ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے نام بھی مت دو. بئس اسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. توبہ کر لو، اگر توبہ نہ کرو تو پھر ظالموں میں سے ہو. اس آیت کی شان نزول کیا ہے وہ میں یہاں بیان نہیں کرتا کہ کس کے لیے نازل ہوئی ہے. ہمیں تو اپنے گریبان میں دیکھنا ہے نا، ہمیں یہ خوش نہیں ہونا کہ اچھا اس کے لیے نازل ہوئی ہے تو میں خوش ہو جاؤں. جس کے لیے نازل ہوئی ہے وہ مورد ہوتا ہے آیت کا. آیت کا حکم سب کے لیے ہوتا ہے. جو بھی دوسروں کا مذاق اڑائے گا اگر توبہ کر لے خدا بخشنے والا تواب و رحیم ہے. کیا بات ہے خدا کی، سب کچھ بخش دیتا ہے. صرف یہ نا کہ شرک نہیں بخشتا، شرک بھی بخش دیتا ہے. اگر توبہ کرو شرک بھی معاف ہے. اگر توبہ کیے بغیر چلے جاؤ حالت شرک میں پھر معاف نہیں ہے، پھر شفاعت اور فلاں باقی چیزیں پھر بھی معاف ہو جائیں گی. لیکن جو بتا دیا کہ بھی توبہ کر لو، یہ اچھی چیزیں نہیں تھی. اگر توبہ نہ کیا تو تم ظالمین میں سے ہوگے. ظالمین کی شفاعت نہیں ہوتی. خدا نے آپ کو احسن تقویم میں خلق کیا ہے. صورکم فاحسن صورکم. آپ کی عزت خدا کو بہت زیادہ عزیز ہے. آپ حد کی عزت کا دعویٰ دائر کرتے ہیں نا عدالت میں. ایک حد کی عزت دنیاوی ہے جو ہمارا قانون دیتا ہے. اس میں آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جو میرا مذاق اڑایا تھا یا جو الزام لگایا تھا وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. اگر وہ صحیح ہو، آپ نے جو مجھ پہ الزام لگایا وہ صحیح ہو تو حد کی عزت میں آپ کو کیا دینا پڑے گا؟ کچھ بھی. جج کہے گا یہ دعویٰ صحیح ہے، یعنی یہ جو آپ نے حد کیا ہے کیونکہ بات صحیح تھی، آپ نے ایسا کام کیا تھا، اس نے اس لیے جو کام تو نے کیا وہ بتایا، جو عیب تجھ میں تھا وہ بتایا، اس لیے یہ حد کی عزت نہیں ہے. یہ دنیا کا قانون حد کی عزت ہے. اللہ کا قانون حد کی عزت کیا ہے؟ اگر آپ نے کسی پہ کوئی الزام لگایا یا کسی کا کوئی عیب بتایا، اگر اس میں وہ عیب ہے تو غیبت ہے، حرام ہے، پھر بھی حد کی عزت ہو گئی. اگر نہیں ہے تو بہتان ہے، پھر بھی حد کی عزت ہو گئی. ہمارے ہاں ایک اور بات کی کیا کی جاتی ہے، میں اس کے منہ پہ بھی بول دیتا ہوں. منہ پہ بھی بولتے تو غلط کرتے ہو. یہ کس نے کہہ دیا کہ منہ پہ اگر بولتے ہو تو تم بڑے شیر ہو؟ اجازت نہیں ہے. مجھ میں کوئی نقص ہے آپ سب کے سامنے میرے منہ پہ آ کے بولتے ہیں کہ تم میں فلاں جو ہے نقص ہے، اور صحیح بھی بول رہے ہیں، سچ بھی بول رہے ہیں، غیبت ہے. آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. قال اللہ عز وجل لیأذن بحرب منی، اعلان جنگ ہے. اس کے ساتھ میں اعلان جنگ کر رہا ہوں. کون؟ من اذل عبدی المؤمن، جو میرے مؤمن بندے کو ذلیل کرے. منہ پہ کر رہا ہے منہ پہ کرے، پیٹھ پیچھے کر رہا ہے پیٹھ پیچھے کرے، جھوٹ بول کے کر رہا ہے جھوٹ بول کر کے، سچ بول کے کر رہا ہے سچ بول کر کے کرے. سچ ہے، وہ عیب مجھ میں ہے، لیکن آپ کو کس نے حق دیا ہے اس کو افشا کرنے کا؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے اس کو رسوا کرنے کا؟ خدا کہہ رہے یہ اعلان جنگ ہے. حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر الی الکعبہ، کعبہ کی طرف دیکھا. کعبے سے زیادہ محترم چیز ہے دنیا میں؟ کعبے سے زیادہ بڑھ کے کسی چیز کی حرمت ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر الی کعبہ فقال مرحبا بالبیت اعظمک واعظم حرمتک علی اللہ. کیا بات ہے کعبہ تمہاری، اللہ نے تجھے کتنی حرمت سے بخشا ہے، اللہ نے تجھے کتنی عزت دی ہے. واللہ للمؤمن اعظم حرمتا منک لأن اللہ حرم منک واحدہ ومن المؤمن ثلاثہ. اے کعبہ تو بہت محترم ہے،
تیرا بہت احترام ہے، تیری حرمت بہت عظیم ہے، لیکن مومن کی حرمت تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ کون ہے یہ مومن؟ آپ کی حرمت کعبے سے بہت زیادہ ہے۔ آپ کی کوئی کعبے کی بے احترامی کرے، آپ سب کھڑے ہو جائیں گے، سارے مسلمان کہیں گے یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ اور میں کنڈیم کرتا ہوں ابھی جو سویڈن میں قرآن کی بے احترامی کی ہے، اس کو ہم سب سراپا احتجاج ہیں، اور بہترین اور خوبصورت ترین احتجاج کربلا میں ہوا۔ عزاداروں نے یکم محرم کو پرچم کشائی میں قرآن کو اپنے سروں پہ رکھ کے، قرآن کو بلند کر کے، پرچم حسین کو بلند کرتے ہوئے قرآن بلند کیا اور یہ احتجاج اپنا ریکارڈ کرایا۔ قرآن کا احترام ہے، کعبے کا احترام ہے۔ اگر کعبے کی بے حرمتی ہو ہم سب کھڑے ہو جائیں گے۔ رسول خدا کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ مومن کی حرمت کعبے سے 3 برابر زیادہ ہے۔ اس لیے کہ ایک کعبے کو سنا رہے ہیں، ایک کعبہ تیری حرمت 1 دفعہ ہے، اور مومن کی حرمت 3 دفعہ ہے۔ 3 کیا ہے؟ مالہ و دمہ و ان یظن بہ سوء الظن۔ اللہ اکبر۔ آپ کی عزت، آپ کے مومن بھائی کی عزت، پھر ہم درمیان میں ایسے نکل آتے ہیں کہ یہ تو مومن کے لیے کہا ہے، یہ کہاں سے مومن ہے؟ ایک اور غیبت، ایک اور گناہ۔ آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والا یہ مومن ہے یا مومن نہیں ہے؟ یہ جتنے یہاں بیٹھے یہ سب مومنین ہیں، کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ مختلف بہانوں سے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ جو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، وہ خود یہ کہتے ہوئے گناہ کر رہا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے کسی کی شکایت لے کے، پھر اس کے بعد ان کو اصرار بھی تھا، ہم نہیں سنتے زیادہ، کچھ شکایتیں عام ہوتی ہیں، کوئی کسی کا مال کھا گیا، بیت المال میں کیا، ایک کچھ خاص بات، عام بات نہیں، اس کی نجی زندگی کی باتیں ہیں۔ میں نے کہا یار یہ بری بات ہے، یہ اس طرح کی باتیں مت کرو۔ اس نے زیادہ اصرار کیا۔ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا وہ فاسق ہے یا نہیں، تو فاسق ہے، تو یہ جو باتیں کر رہا ہے، سچ بھی اگر ہے، واقعاً بھی اس نے کیا ہے، تو بھی یہ جو آ کے آپ کے کان میں بتا رہا ہے کہ فلانی آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا، فلانی نے شاید کہا ہو، شاید نہ کہا ہو، شاید وہ گناہگار ہو یا نہ ہو، یہ جو آپ کے پاس آ کے ہمدرد بن رہا ہے یہ یقیناً گناہگار ہے، یقیناً فاسق ہے، جو آ کے بتا رہا ہے کہ آپ کے لیے فلانی کیا کہہ رہا تھا۔ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم اس کے بارے میں ہو جاتے ہیں، یہ تو میرا ہے، یہ میرا ہمدرد ہے۔ یہ جو دوسرے کے بارے میں آپ سے کہہ رہا ہے، دوسرے کے پاس جا کے آپ کے بارے میں کہے گا۔ جو خدا کا نہیں ہے وہ تمہارا بھی نہیں ہے۔ اس خوش فہمی میں نہ رہو۔ وَمِنَ الْمُؤْمِنِ ثَلَاثَةٌ مَالُهُ اس کا مال حرمت رکھتا ہے، دمہ اس کا خون حرمت رکھتا ہے۔ مال آپ اس کا نہیں اٹھا سکتے، اس کو قتل نہیں کر سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کا خون نہیں نکال سکتے۔ یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے۔ تیسرا اس سے بہت زیادہ خطرناک ہے، وَأَن يَظُنَّ بِهِ سُوءَ الظَّنِّ۔ آپ سوء ظن بھی نہیں رکھ سکتے، آپ کو یہ حاصل نہیں ہے کہ کسی مومن کے بارے میں برا سوچیں۔ اگر ایک مومن سے کوئی حرکت سرزد ہوئی ہے، اس میں سے 99 چیزیں یہ ہیں کہ یہ کام غلط ہوگا، ایک احتمال یہ ہے کہ یہ کام صحیح ہوگا، ہمیں آپ کو حکم ہے اس ایک احتمال پہ رکھو، کہو یہ مومن ہے، اس نے جو کر رہا ہے یہ صحیح ہے، وہ ساری چیزیں نہیں۔ الہات آپ کا یہ سوء ظن کرنا، آپ کا یہ تمسخر کرنا، کسی کو دہانے الہات تک، دہریت تک، خدا سے دور ہونے تک پہنچا سکتا ہے۔ مخصوصاً والدین سے کہتا ہوں، اگر اپنے بچوں کے ساتھ آپ ایسا سلوک کریں گے، میں جانتا ہوں ایک پیرنٹ کو، ان کو شوق تھا اپنے بچے کو تنگ کرنے کا، ذہنی اذیت دینے کا۔ ذہنی اذیت سے مراد یہ ہے کہ وہ مختلف معمہ اور مشکل باتیں اور یہ چیزیں اس کو تھوڑا سا کنفیوز کرتے رہتے تھے، اس کی شغل سا تھا، ویسے بھی اس کا دماغ اس قسم کا کام بھی کرتا تھا۔
20 سال کی عین جوانی میں اس کو وہ بیٹا پاگل ہو گیا. کرو اور کنفیوز. نتیجہ سامنے آتا. اپنے بچے کے تمسخر اڑاؤ گے, مذاق اڑاؤ گے اس کی کسی چھوٹی چیز کی وجہ سے, وہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے, وہ کیسا ہے. آپ کا یہ چھوٹا چھوٹا خیال نہ رکھنا اس بچے کو خدا سے دور کر سکتا ہے. جب وعدہ کرو بچوں سے تو وعدہ پورا کرو, اس لیے کہ بچے آپ کے ذریعے, والدین سے کہہ رہا ہوں اور والدین میں سے بالاخص باپ سے کہہ رہا ہوں, بچے آپ کے ذریعے خدا تک پہنچتے ہیں. تیسرا ہے, چوتھا میں بھول گیا, جو پال ویٹس نے کہا ہے, یہ جو طبقاتی نظام ہے اس کی وجہ سے لوگ ملحد ہو جاتے ہیں. ایک غریب ہے اور ہمارے ہاں کمی ہے, اس کو جب دبایا جاتا ہے, اس کو کم کیا جاتا ہے, تو وہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے پھر خدا کا انکار کر دیتا ہے. اس طبقاتی نظام کو اسلام نے ختم کیا ہے. اسلام میں طبقاتی نظام نہیں ہے. جب ریاست مدینہ تھی کوئی طبقاتی نظام نہیں تھا, سب کو برابر ملتا تھا. خلیفہ اول کے زمانے میں بھی سب کو برابر ملتا تھا. خلیفہ دوم کے زمانے میں تھوڑا سا شروع ہوا, خلیفہ سوم کے زمانے میں پھر یہ بہت زیادہ طبقات وجود میں آ گئے. تاریخ آپ کے سامنے ہے. اور پھر جب امیر المؤمنین کو حکومت ملی اور آپ نے دوبارہ برابر کیا, تو اس اشرافیہ کو, مراعات یافتہ طبقے کو اتنی تکلیف ہوئی عدل علی سے کہ وہ میدان میں آ گئے. علی نے 25 سال صبر کیا, وہ 25 گھنٹے بھی صبر نہیں کر سکے. اسلام میں خمس کا نظام ہے, زکوٰۃ کا نظام ہے, صدقات کا نظام ہے. یہ سب کیا ہے؟ کوئی غریب نہ رہے. اس نظام کے ساتھ کوئی غریب نہیں رہ سکتا. یہ طبقاتی نظام نہیں آتا. اذا دخل الفقر الى البيت فقال له الكفر خذني معك. جب کسی گھر میں فقر داخل ہوتا ہے تو کفر اس سے کہتا ہے مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو اس گھر میں. یعنی اس کے فقر کے پیچھے پیچھے, غربت کے پیچھے پیچھے کفر بھی چلا آتا ہے. مومن فقیر نہیں ہو سکتا. کام کرو, محنت کرو. آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. آج کل ہنر سیکھنا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں, یوٹیوب زندہ باد, اس میں ویڈیوز دیکھیں, اپنے آپ کو بہتر کریں. ایک عام کوک ہیں, 5 سال 4 سال 3 سال اگر محنت کریں شیف بن جاؤ گے. صلاحیت آ گئی ہے, اس صلاحیت کو منوانا بھی کوئی آج کل مسئلہ نہیں ہے. جاب پیدا کرنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف یہ کہ جس کے پاس ہنر نہیں ہے, جو محنت نہیں کرتا ہے, اس کو, وہ بے روزگار ہیں. ایسے بہت بے روزگار ہیں. ہمارے پاس ابھی بہت سے ایسے روزگار ہیں جن کے لیے ہمیں بندہ ملتا ہی نہیں. ہمیں نہیں, سب کیسے یہی حال ہے. کام کا بندہ ملتا ہی نہیں, اسکل والا بندہ ملتا ہی نہیں. اور جو اس میں تھوڑی سی اسکل ہو وہ بہت آگے چلا جاتا ہے. یہ ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے. ہم خود جہاں راضی ہو جاتے ہیں وہاں رہ جاتے ہیں. اگر ہم فقیر ہوتے ہیں تو اپنی مرضی سے فقیر رہتے ہیں. اگر ہم جہنم جاتے ہیں تو اپنی مرضی سے, اپنے قدموں سے چل کے جہنم جاتے ہیں. ہمیں کوئی نہیں دھکیلتا جہنم کی طرف. میں بچوں کو لیکچر دے رہا تھا, میں نے کہا تھا ہر شخص اپنی مرضی سے, کیسے ہو سکتا ہے اپنی مرضی سے کوئی غریب رہے. میں نے کہا یہ جو کوڑا چنتے ہیں ان کو دیکھا ہے, وہ ساری زندگی کوڑے پہ گزار دیتے ہیں. وہ کوئی بھی کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, کوئی بھی ہنر سیکھنا چاہیں. یہ سارے ایسے نہیں ہوتے کہ ان میں کوئی ہنر ان کو آتا ہی نہ ہو, کر سکتے ہیں. لیکن کیوں؟ انہوں نے خود انتخاب کیا کوڑے پہ رہنا, ان کا اپنا انتخاب. یہ جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں یہ ان کا اپنا انتخاب. پھر یہ بچوں کو لگتا ہے کہ یہ کیونکہ آسان کام ہے. کہتا ہوں یہ سب سے مشکل کام ہے. یہ ساری زندگی کوڑے پہ رہنا یہ سب سے مشکل کام ہے. ساری زندگی بھیک مانگنا یہ سب سے مشکل کام ہے. بچوں کو سمجھا, میں کہتا ہوں جاؤ ذرا چوراہے پہ جا کے ایک دن بھیک مانگ کے دکھاؤ اگر آسان کام ہے تو. انسان مانگ سکتا ہی نہیں. انسان کو اللہ نے حر بنایا ہے, انسان کو شرافت دی ہے. لقد کرمنا بنی آدم. وہ یہ کام نہیں کر سکتا. اس کام کے لیے اس کو اپنے آپ کو بہت گرانا پڑتا ہے, بہت محنت کرنی پڑتی ہے, اتنا پست ہونا پڑتا ہے, پھر جا کے یہ پست کام کر سکتا ہے.
فقر کو گھر سے نکالو. ما دخل فقر مکانا الا دخل وراءه کفر. جس گھر میں فقر آ گیا اس گھر میں کفر بھی آ گیا. آپ کسی مومن کی مدد کرتے ہیں, اس کو فقر سے نکالتے ہیں, آپ نے وہی کام کیا جو ایک عالم دین اس کو ہدایت کرنے کا کرتا ہے. آپ نے اس کو ہدایت کی ہے, آپ نے بھی اس کو کفر سے نجات دلائی ہے. پھر اگلا جو ہے ایک الحاد کا جو سبب ہے وہ یہ ہے, یہ ابھی آج کل کورونا گزرا ہے, اس میں ذرا اور آسان ہے اس کو سمجھنا. کردار کی پستی. ابھی الحمدللہ اس سے ہماری جان چھوٹ گئی, پتہ نہیں کیا تھا کورونا, لیکن تھا, کچھ تو تھا. اور کچھ لوگوں کے لیے ماسک لگانا مشکل تھا. وہ کیا کہتے تھے, ماسک نہیں لگاؤں گا, وہ کہتے تھے کورونا ہے ہی نہیں. ان کو ہی پتا تھا کہ کورونا تو ہے, لیکن کیوں کہتے تھے کورونا نہیں ہے؟ تاکہ ماسک نہ لگانا پڑے, تاکہ سوشل ڈسٹینسنگ نہ کرنا پڑے, تاکہ سینیٹائزر نہ لگانا پڑے. یہ جو ساری وہ تھی مجبوریاں تھیں, ان مجبوریوں کی وجہ سے یا اس جو ان کو پسند نہیں تھا, تھوڑے سے جو قیود تھے, اس کی وجہ سے اس کا آسان حل کیا ہے؟ کورونا ہے ہی نہیں. تو یہ جو بد کردار لوگ ہیں, جن کا کردار اچھا نہیں ہے, انہیں آزادی چاہیے, انہیں ڈسکو چاہیے, انہیں شراب چاہیے, انہیں فلان چاہیے, فسق و فجور چاہیے, بجائے اس کے کہے کہ خدا ہے لیکن میں معاصی کرتا ہوں, معصیت کرتا ہوں, میں اچھا نہیں ہوں. وہ کہتا ہے خدا ہی نہیں ہے. یہ ان کے کردار کی پستی ہے. یہ دین کو زنجیر سمجھتے ہیں. دین کیا ہے میں نے بیان کیا تھا, میں نے یہاں بیان کیا یا پتہ نہیں شاید وہاں بیان کیا ہو, حیدری چوک پہ. دین کھڑکی ہے. آپ کی زندگی ایک بند کمرہ ہے. اس بند کمرے میں نہ کوئی کھڑکی ہے, نہ کوئی دروازہ ہے, نہ آپ کو پتہ چل رہا ہے آپ کہاں ہیں, سورج کہاں ہے, وقت کیا ہے, جہت کیا ہے, ڈائریکشن کیا ہے, کچھ نہیں پتہ چل رہا, ٹھپ اندھیرا ہے. اس اندھیرے کمرے میں اگر ایک کھڑکی کھل جائے اور وہاں سے نسیم بہاری اندر آ جائے, وہاں سے سورج کی کرنیں اندر آ جائیں, وہاں سے آپ کو پتہ چلے آپ کہاں ہیں, تو آپ زندہ ہو جائیں گے. دین وہ کھڑکی ہے, وہ روزن ہے. وَإِلَّا انسان کو پتہ ہی نہیں ہے میں کہاں ہوں, میں کیوں ہوں, میرے اطراف میں کیا ہے, کچھ پتہ نہیں. اندھیرے میں. آپ اندھیرے میں تو نہیں ہے نا, آپ تھک تو نہیں رہے جی؟ دین کو کھڑکی, روزنہ, پنجرہ, ونڈو نہیں سمجھتے, دین کو زنجیر سمجھتے. یہ دین جو آپ کو شرافت, عزت, آزادی, حریت, بندگی دے رہا ہے, معراج دے رہا ہے, اسے وہ زنجیر سمجھتے ہیں. اس زنجیروں کو کاٹنے کے لیے, ان زنجیروں سے آزاد ہونے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ خدا کا انکار کر دیتے ہیں. خدا ہے ہی نہیں, جب کورونا ہی نہیں ہے تو ماسک کیا لگانا. ایک سعودی عالم ہے عبداللہ قسیمی, انہوں نے شیعوں کے خلاف ایک کتاب لکھی. شیعوں کے خلاف کتاب جو لکھی وہ امام کعبہ کو بڑی پسند آ گئی, اور امام کعبہ نے کعبہ میں جمعہ کے خطبے میں کہا کہ یہ کتاب بہترین کتاب ہے, اور یہ اس شخص کے لیے, عبداللہ قسیمی کے لیے, جنت میں حور عین کے لیے مہریہ ہے. اس کی حور جو ہے پکی ہو گئی, اس نے یہ جو کتاب لکھی ہے. امام کعبہ کعبے کے اندر بیٹھ کے جمعے کے خطبے میں انہوں نے حور پکی کر دی. کس کی؟ عبداللہ قسیمی کی. خدا کا کرنا کیا ہوا, 3 مہینے بعد اس کی دوسری کتاب آ گئی, اغلال السلاسل, کہ میں نے زنجیریں توڑ دی. ایتھسٹ ہو گیا, اس نے سب چیزوں کا انکار کر دیا. جس کی حور عین پکی ہوئی تھی کعبے میں, اس نے کہا خدا ہے ہی نہیں, خدا نہیں ہے تو حور کہاں سے آ گئی. یہ دین کو کیا سمجھتا تھا؟ اسی کتاب کا ٹائٹل کیا کہہ رہا ہے؟ زنجیریں ٹوٹ گئی. یہ دین کو کیا سمجھتا تھا؟ زنجیریں. بھائی دین زنجیر نہیں ہے,
یہ جو سجدہ ہے یہ غلامی نہیں ہے، یہ آپ کو ہزاروں سجدوں سے آزادی دلاتا ہے. لا تکن عبد غیرک، امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی دوسرے کا بندہ مت بنو. ان اللہ جعل لک حرا، جعلکم حرا، اللہ نے تجھے آزاد خلق کیا. اور یہ جو زنجیریں توڑتے ہیں یہ پتہ ہے کتنے آزاد ہو جاتے ہیں. امیر المومنین نے کہا کسی دوسرے کا غلام نہ بنو، یہ اپنا غلام بنتے ہیں اور اپنا بھی اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے. یہ تو بہت ہی گیا گزرا انسان ہے نا یار. اپنے سے کسی بہتر کا غلام بن جائے پھر بھی کوئی بات ہے، اپنا غلام بننا. اللہ نے تجھے حر بنایا، تو اپنا غلام بن رہا ہے. اور اپنا بھی، خود اپنے میں بھی مراتب ہے نا. جیسے میں نے کہا مجھ میں مراتب ہیں، میرے نفس میں اقسام ہیں. ابھی یہ موضوع ہمارا نہیں ہے. اس میں سے جو پسترین چیز ہے اس خواہشات کا یہ غلام بن کے کہتا ہے میں نے زنجیریں توڑ دی. دین زنجیریں نہیں ہیں. اگلا جو اس نے لکھا ہے، پال وٹس نے لکھا ہے، تو مجھے اب جب میں باقی چار میں نے بتا دیا تو پانچواں تو بتانا پڑے گا. لوگ ملحد کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جو دینی لوگ ہیں ان کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ مولانا جو ہیں ان کی وجہ سے ملحد ہو جاتے ہیں. صحیح کا غلط کا ہے جی؟ مولانا اسلام میں مولانا نا، وہ تو سارے ادیان کی بات کر رہے ہیں. یہ جو رجال دین کہتے ہیں، دین والے جو ہیں، اس میں صرف ہم نہیں ہیں، پھر آپ بھی شامل ہو جائیں گے. آپ امام بارگاہوں میں آنے والے، مساجد میں آنے والے، آپ یہ جو بزرگ ہیں سب، یہ جو دین والے ہیں یہ جوانوں کو دین سے، خدا سے دور کر دیتے ہیں. ان کے کام ایسے ہیں. اور جو دنیا کو دین سے دور کیا ہے اس میں عیسائی کلیساؤں کا بڑا کردار ہے. ہمارا بھی کچھ نہ کچھ ہے، ہمارا حصہ ہے، یہ نہیں کہ ہم نہیں کہہ رہے ہم لوگ نہیں ہیں، لیکن بڑا فرق ہے. اب جو ایتھسٹ ہیں، اور یہ ایتھزم ہمارے ہاں الحمدللہ ابھی بہت کم ہے لیکن پہنچ جائے گی. یہ جب ایک لہر آ رہی ہے نا تو آتے ہوئے، ابھی یہ سیلاب آ رہا تھا کراچی، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، وہ جو سیلاب آ رہا تھا وہ کیوں کراچی پہنچنے سے پہلے اس کو دیکھ رہے تھے نا. جن کی نگاہیں تھی، سیٹلائٹ تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ سیلاب آ رہا ہے، اس لیے آپ کو خالی کرایا گیا سندھ کا بہت سا علاقہ. تو یہ سیلاب ہم آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ ابھی عرب ملکوں میں بہت بڑی لہریں اس کی ہیں، ہمارے ہاں کم ہیں لیکن پہنچ جائے گا. یہ کہتے کیا ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح عیسائی پادریوں نے علم پر، سائنس پر پابندیاں لگائی، نوجوانوں کو، اپنے عوام کو علم سے دور رکھا، وہی کام آج کے مولوی کر رہے ہیں. اس لیے انہوں نے ترقی کب کی؟ جب مذہبی لوگوں سے جان چھڑائی. تم بھی مذہبی لوگوں سے جان چھڑاؤ، تم بھی ترقی کر لو گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی یہ سمجھ میں نہیں آنی چاہیے. ہاں اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو خطرناک ہے، لیکن اسے پھر سمجھنا ہوگا. دیکھیں اب جوان کو جب ایسی بات کہی جائے کہ بھئی انہوں نے ترقی مذہب سے جان چھڑا کے کی، اور مذہبی لوگ جو کرتے تھے اس کی وجہ سے، کیونکہ یا آپ کو مذہب ملے گا یا آپ کو سائنس اور ترقی ملے گی. مذہب چاہیے، مولوی چاہیے، سائنس اور ترقی چاہیے. آپ کہیں گے ہمیں سائنس اور ترقی چاہیے، مولوی کو کیا کرنا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سے ہی کہا جائے کہ سائنس اور ترقی چاہیے یا خدا اور اہل بیت چاہیے، کیا کہیں گے؟ خدا و اہل بیت کبھی بھی. لیکن وہ بھی تیز ہے نا، شاطر ہے. وہ یہ نہیں کہتا وہ کہ خدا اپنی جگہ رکھو، تم اہل بیت سے بھی محبت کرتے رہو. یہ مولوی سارے خراب ہیں، علماء سارے خراب ہیں. اگر آپ علماء سے کٹ گئے تو کہاں پہنچیں گے جی؟ بھائی علماء سے اگر کٹ گئے تو اہل بیت سے کٹ گئے. اہل بیت تک کیسے پہنچیں گے؟ علماء میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ جو آپ کو اہل بیت تک پہنچا سکتا ہو، جس میں اہل بیت کا علم ہو، امامہ نہ ہو. نہیں، جتنے فیصد آپ کے پاس ہے اتنے آپ بھی عالم ہیں. اس لیے میں نے پہلے کہا تھا یہ بات خلاف صرف میرے نہیں جا رہی، آپ بھی شامل ہیں. لیکن یہاں ہمارا جوان یہ نہیں سمجھتا کہ بہت بڑا فرق ہے
ہم میں اسلام میں اور اس وقت کے مسیحیت میں بہت بڑا فرق ہے. البتہ ہمارے ہاں بھی ابھی کچھ لوگ ہیں, آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں جی زمین جو ہے وہ گول نہیں ہے, ہمارے بزرگ بابے نے کہا اس لیے زمین فلیٹ ہے. بچوں کو بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں, ٹی وی چینل پہ پڑھا رہے ہیں, دیکھا ہے نا آپ نے یہ, اس سے ان کے مبلغ علم پتہ چل جاتا ہے وہ باقی بھی جن کو مانتے ہیں وہ کیسے ہیں, جن کے وہ دن مناتے ہیں. یہ چیزیں آج کل کی اس دنیا میں کیا ضرورت ہے, اور اس چینل پہ یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ زمین کیا ہے, گول ہے یا گول نہیں ہے. یہ اسی مقصد کو حاصل کرنا ہے. یہ دیکھو اگر مولویوں کے پاس جاؤ گے, وہ مولوی بھی نہیں ہے بدبخت, مسئلہ تو یہ بھی ہے, وہ مولوی بھی نہیں ہے جو یہ باتیں کر رہا ہے. اگر ان کے پاس جاؤ گے تو یہ کہتے ہیں. آج کون سا بچہ مانے گا, کوئی وہ طوطے جو ہیں وہ بھی نہیں مانتے آج کل, وہ سامنے خاموش ہو جائیں گے کیمرے لگے ہوئے, لیکن بعد میں تو خاموش نہیں ہوں گے. ہم لائیو کرتے تھے پروگرام اور یہاں سے ریکارڈڈ بھی کرتے تھے. ہم کربلا میں لائیو کر رہے تھے, میری بچی بھی ساتھ کرتی تھی, چھوٹی تھی اس وقت. تو ایک صاحب اور آئے, بزرگ عالم تھے, ان سے کہا لائیو ہے, وہ ڈر رہے تھے کہ لائیو. بچی کہتی ہے مولانا لائیو زیادہ آسان ہوتا ہے, نہ کوئی ڈانٹ سکتا ہے نہ کوئی کاٹ سکتا ہے, جو جی میں آئے بولتے چلے جاؤ. تو یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ تاکہ اسی بات کو اسٹیبلش کیا جائے کہ اگر یہ علماء کے پاس جاؤ گے, دین والوں کے پاس جاؤ گے تو سائنس سے رہ جاؤ گے, ترقی سے رہ جاؤ گے. فرق کیا ہے؟ وقت آ گیا, میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں, نہیں ہے تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس, 2-4 منٹ انشاءاللہ ہیں. فرق ہے, اگر اس فرق کو میں سمجھا سکا, نہیں تو بات میں جسے سمجھ میں نہ آئے وہ بات میں آپ کو بیٹھا کے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اس وقت کے جو عیسائی پادری ہیں اور وہ جو انسٹیٹیوشن تھا اس میں, اور ہمارے جو حوزہائے علمیہ ہیں, اسلامی مراکز ہیں, ان میں فرق کیا ہے؟ اس وقت وہ یہ کہتے تھے کہ سارا کا سارا علم ہم سے ملے گا, دنیا گھوم رہی ہے, حرکت میں ہے یا نہیں ہے, اس کا فیصلہ ہم کریں گے. یہی ہوا تھا نا. وہ کہتے تھے جو علم ہے سارا کا سارا علم منحصر ہے ہمارے پاس. عیسائی پاپ کے پاس, ان کے فادر کے پاس, سارا علم وہیں سے ملے گا. وہ جسے صحیح کہیں گے وہ صحیح ہے, جسے غلط کہیں گے وہ غلط ہے. یہ فکر عالم اسلام میں جو منحرف 2-4 طوطے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا میں, یہ تو منحرف لوگ ہیں نا, یہ تو عالم اسلام کی نمائندگی نہیں کرتے. عالم اسلام میں اسلامی مراکز کا یہ دعویٰ ہے ہی نہیں. پتہ بات واضح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ نا اسلامی مراکز کیا کر رہے ہیں؟ اسلامی مراکز کہہ رہے ہیں کہ آپ علم دین بھی حاصل کریں اور علم دنیا بھی حاصل کریں. ابھی والد صاحب کے زیر نظر ہم جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں, ہم 2000 لوگ ہیں جو ہمارے مدارس میں ہیں. جو مروجہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ 25,000 لوگ ہیں. تو ہم نے خود سکول بنائے ہوئے, کالج بنائے ہوئے, اور ان میں سائنس کی تعلیم دے رہے ہیں. ٹھیک, اور یہی اسی پریمیسس میں جو ہے یہاں علم دین ہو رہا ہے, یہاں سائنس چل رہی ہے, بچوں کا کالج ہے. تو علم دین, یہ ہم کوئی اپنی بات نہیں کر رہے, ہم بتا رہے ہیں جو اسلامک انسٹیٹیوشن ہے اس کا یہ دعویٰ ہے ہی نہیں کہ سائنس بھی ہم سے لو. جبکہ جو کرسچن انسٹیٹیوشن تھی اس وقت ان کا دعویٰ یہ تھا کہ سائنس بھی ہم سے ہی لو, ہم ہی بتائیں گے, جو ہم بتائیں گے وہی صحیح ہے, اس کے علاوہ اگر کوئی بات کرو گے تو وہ غلط ہے. وہ ترقی کے راہ میں حائل تھے, یہ ترقی کے راہ میں حائل نہیں ہے. نہ جانے واضح بات ہوئی یا نہیں ہوئی. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. پھر کیوں انسان توحید کی طرف کیوں جاتا ہے, مذہب کی طرف کیوں آتا ہے؟ ان کی باتیں تو ہم نے رد کر دی. ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ فطری ہے. ہم پہلے دن بھی کہا تھا. فطری کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر انسان موحد ہے, پیدا ہی توحید پہ ہوتا ہے. جیسے ہر انسان پیدا ہوتے ساتھ ہی اسے پتا ہے, فطرتاً پتا ہے کہ اس کی ماں ہے اور ماں اسے دودھ پلائے گی,
اس کو سمجھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. وہ ماں کو تلاش کرتا ہے, ماں سے محبت کرتا ہے, فطری. ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے, فطری ہے. ماں اپنے بچے کو پرورش کرتی ہے, فطری ہے. فطری چیزوں میں پھر زیادہ آگے جا کے تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خدا پرستی بھی فطری ہے. یعنی دو انسان ہیں, ایک آپ کا اندر کا انسان ہے, ایک آپ کا یہ ظاہری مادی وجود ہے. یہ جو ظاہری مادی وجود ہے جسے میں نے ہاتھ پاؤں کہا تھا, یہ میرا ہاتھ ہے, یہ وہ ایک حقیقی انسان, ایک ورائے مادہ انسان ہے. وہ جو انسان ہے وہ موحد ہے, وہ کبھی بھی ایتھسٹ دہری نہیں ہو سکتا, مولد ہو ہی نہیں سکتا. وہ مانتا ہی نہیں ہے ان باتوں کو. پھر یہ دہری کیسے دہریس ہو جاتے ہیں, ایتھسٹ کیسے ہو جاتے ہیں اگر وہ نہیں مانتا؟ اس کا اور اس کا کنیکشن کاٹنا پڑتا ہے. کنیکشن کس سے ہے؟ عقل سے ہے, ضمیر سے ہے. اس کو کاٹنا پڑتا ہے, عقل کی خودکشی کرنی پڑتی ہے, پھر جا کے انسان ایتھسٹ بنتا ہے. اور یہ جو ایتھسٹ بنا ہے اس کے اندر بھی وہ بات موجود رہتی ہے. میں نے کسی ایک جگہ کہا تھا کہ وہ جو دہشت گرد والوں, ان کی فکری دہشت گردی کی بات کر رہا ہوں, وہابیت جو ایک لہر آئی تھی, ابھی الحمدللہ جہاں سے چلی تھی وہیں وہ خاموش ہو رہی ہے, تو ادھر بھی اس کی موجیں جو ہیں وہ دریا سے متصل نہیں ہیں, یہ بکھر جائے گا. کسی نے مجھ سے پوچھا, میں نے کہا پاکستان میں کوئی بھی وہابی نہیں ہے. مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی انٹرویو کر رہا تھا مجھ سے, تو وہ جو جرنلسٹ تھا وہ کہہ رہا تھا مجھے یہ چاہیے کہ آپ کہیں یہ بہت زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں فلان. میں نے کہا تمہیں جو چاہیے وہ خود لکھو, جو مجھ سے پوچھو گے تو میں تو اپنی بات کروں گا. کہا یہ سب کیا ہے؟ میں نے کہا سب پیسوں پہ وہابی ہوئے ہوئے, ان کا اپنا عقیدہ کوئی نہیں ہے. یہاں برصغیر میں دین اولیاء اللہ کے ذریعے آیا ہے. یہ جو مزارات کے ذریعے, بزرگوں کے ذریعے, واسطے کے ذریعے, شفاعت اور یہ سب چیزیں ہمارے برصغیر میں ہمارے خون میں ہے. یہ ہم سے الگ ہو سکتا ہی نہیں ہے. یہ ہم میں زیادہ نفوذ کیا ہوا ہے باقی دنیا کی نسبت. تو ہم میں سے کوئی ان چیزوں کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. اگر خلاف ہے تو وہ پیسے کے لیے, اندر سے وہ بھی شفاعت کا بھی قائل ہے, ہر چیز کا قائل ہے. اور انہیں اگر تھوڑا سا آپ واچ کریں تو یہ اپنی عملی زندگی میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے حفظ قرآن کا مدرسہ ہے اسکردو میں, وہ بچے ایسے چھوٹے چھوٹے بچے پورا قرآن حفظ کرتے ہیں اور اس کو ہر چیز قرآن سے بتا دیتے ہیں. انہی کے ایک مدرسے میں گئے تھے جہاں وہ یہ شفاعت اور ان سب توسل اور سب چیزوں کا انکار کرتے ہیں. جب بچوں نے پرفارم کیا اس کے بعد ان کے جوتوں کو مس کر کے اپنی آنکھوں پہ لگا رہے تھے. یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ ان کی نگاہ میں ہے, اندر سے پتہ ہے ان کو یہ شرک نہیں ہے. ہر انسان جو بھی ہے, سارے کے سارے جو اصل انسان ہے وہ موحد ہے, وہ توحید پر ہے. اس سے توحید سلب ہوتی ہی نہیں ہے, اس کا اور اس کا کنیکشن کبھی کمزور ہو جاتا ہے. لیکن وقت آتا ہے جب یہ پچھلا انسان آگے آتا ہے اور آگے آ کے اپنے توحید کا اظہار کرتا ہے. اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منیبین الیہ. جب مصائب آتے ہیں, مشکلات آتے ہیں, تو یہ سارے دہری بھی جیسا بھی ہے جو خدا کو بھولے ہوئے شرک کر رہا ہے, خدا سے دشمنی کر رہا ہے, وہ کس کو پکارتا ہے؟ خدا کو پکارتا ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ. اتنے خلوص سے آپ بھی خدا کو نہیں پکارتے. جب وہ کشتی بور میں پھنس جاتی ہے تو ملحد پکارتا ہے خدا کو. ہے یا نہیں ایسا؟ تو یہ کون تھا؟ یہ اس کے اندر کہاں سے آ گیا؟ وہاں تو کوئی مولوی نہیں تھا, اس نے کوئی میری تقریر نہیں سنی ہے. وہ تو مشکل میں پھنسا ہے. ساری دنیا سے جب ڈسکنیکٹ ہوا ہے تو وہ اپنے آپ سے کنیکٹ ہو گیا. وہ جو اپنے آپ کو بھولا ہوا تھا, من عرف نفس فقد عرف ربہ. کمال ہے امیر المومنین, کیا بات ہے امیر المومنین آپ کی. اپنے آپ کو تلاش کر لو, رب مل جائے گا. توحید فطری ہے. اگر ہم موحد ہیں تو ہم کسی چیز کی وجہ سے موحد نہیں ہیں,
ہمارے والدین کی تربیت کی وجہ سے نہیں ہے، اس کا دخل ہے، انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو اصل فیکٹر ہے وہ فطرت ہے. ہم اپنی فطرت کی وجہ سے موحد ہیں. میں آپ لوگوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ انتہائی متانت سے ان الفاظ کو سنتے ہیں، اور بہت پازیٹیو فیڈ بیک ہے جس کی وجہ سے مجھے مزید جرأت ہو رہی ہے، اور میں اس گفتگو کو مجلس کے انداز سے تقریباً اوپر لا کر بات کر رہا ہوں. وَإِلَّا مجلس میں مجبوری یہ ہوتی ہے اس کو مجلس بنانے کے لیے بہت سی اور باتیں اس میں ڈالنی پڑتی ہیں تاکہ باتیں تھوڑی سی آسان ہو جائے، مختلف سطح فکر کے لوگ جو ہیں اس کو سمجھ سکیں. تو اس میں اگر میں یہ باتیں کر رہا ہوں قصور آپ کا ہے کہ آپ انہماک سے سن رہے ہیں، اور اگر اس میں سوالات ہیں، کچھ سوالات آئے ہیں جس کی بنیاد پر ہم نے گفتگو کو تھوڑا سا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے بات کو چلایا ہے. ٹھیک، آج جو ہم نے بات کی ہے وہ یہ ہے، اس کا اگر آخری بات لے کے اگلے کل آپ کے لیے وہ دے دیں کہ اگر آپ کا اپنے آپ سے رابطہ کٹ جائے اور آپ کا رابطہ عقل کے ذریعے ہوتا ہے اپنے اصلی حقیقت سے، اصلی شخصیت سے، نفس سے، اس عقل کو معاف کیے بغیر انسان ملحد نہیں ہو سکتا. جو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ عقل کی خودکشی کرو گے تو دہری بنو گے، وَإِلَّا ممکن نہیں ہے. اور یہ جو عقل کی خودکشی کر کے آئے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہماری باتوں میں بڑی لاجک ہے. یہ بھی ڈرامہ ہے، یہ بھی کمال ہے واقعی ان لوگوں کا، یہ بھی مارکیٹنگ سکل ہے. ہم کل عقل پہ بات کریں گے اور عقل کو سمجھیں گے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم عقل کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں، اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں ہمارے اپنے دماغ میں جو خیالات آ رہے ہیں وہ عقل ہے. اور ہم کہتے ہیں مولانا آپ تو کہتے ہیں یہ حجاب یوں ہونا چاہیے، یہ حکم یوں ہونا چاہیے، میری عقل میں نہیں آتا. عقل تو حجت ہے نا. تو یہ کیا ہے معاملہ، اسے انشاءاللہ کل بیان کریں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آج اسے پرسہ دینا ہے، اور زینب اولیاء مقام کو ان بچوں کا پرسہ دینا ہے جس پر زینب نے گریہ نہیں کیا. جب یہ کاروان مدینہ سے روانہ ہو رہا تھا، زینب نے اپنے بھائی کے ساتھ روانہ ہونا تھا. امام نے فرمایا کہ جاؤ جا کے عبداللہ سے اجازت لو. میں وقت کا امام ہوں لیکن شریعت کا حکم ہے اور شریعت کی پاسداری ہے. حضرت زینب کبریٰ عبداللہ کے پاس آتی ہیں، اجازت طلب کرتی ہیں. عبداللہ نے اجازت دی اور فرمایا کہ زینب سفر پر جا رہی ہو، اگر کوئی بلا آ جائے تو صدقے سے بلا کو ٹالا جاتا ہے. اون و محمد کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اگر حسین پہ برا وقت آئے تو اون کو میری طرف سے قربان کر دینا، محمد کو اپنی طرف سے قربان کر دینا. اجرکم علی اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہوئی، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے. کربلا میں جب زینب داخل ہوتی ہیں، خاک کربلا کو سونگھ کر بائی سے ارشاد فرماتی ہیں بھیا حسین یہ کیسی مٹی ہے، اس مٹی سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے. اجرکم علی اللہ. کربلا کا میدان سجتا ہے، معرکہ عاشورہ شروع ہو جاتا ہے، ایک ایک کر کے قربان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن زینب کو پریشانی یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی کڑیل جوان نہیں ہے جو حسین کی مدد کر سکے. زینب نے اون و محمد کو تیار کیا، اجازت لینے بار بار اون و محمد آتے ہیں، لیکن ماموں کیسے اپنے پانچوں کو مرنے کی اجازت دے دے. امام منع فرماتے ہیں، بچے اصرار کرتے رہتے ہیں،
جب بچوں کو اجازت نہ ملی تو زینب خود تشریف لاتی ہے، بار بار اجازت کا تقاضا کرتی ہیں۔ وہ زینب جب دربار میں بولی، اس گرج کے ساتھ بولی کہ اشقیاء نے کہا، لگتا تھا علی آ گئے ہیں، علی بول رہے ہیں، لیکن اجازت لینے کے لیے التماس کرتی رہی۔ جب اجازت نہ ملی تو ماں زہرا کا واسطہ دیا، فرمایا حسین آپ کو اماں فاطمہ کا واسطہ، میں نہ چاہوں گی قیامت کے دن میں فاطمہ ماں کے سامنے شرمندہ ہوں۔ ہر کسی نے اپنا لال حسین پہ قربان کیا۔ اجرکم علی اللہ، اجازت ملی، فاطمہ کا واسطہ تھا۔ امام زمان ارشاد فرماتے ہیں، میرے شیعو اگر تمہیں میرے ظہور کی دعوت، میرے ظہور کی دعا کرنی ہے تو خدا کو زینب کبریٰ کا واسطہ دو۔ اگر امام زمانہ کی توجہات حاصل کرنی ہے تو آج زینب کے غم میں آنسو بہاؤ۔ زینب نے بچوں کو تیار کیا، صندوق تبرکات کا کھلا، جعفر طیار کا امامہ اون کے سر پہ رکھا، حیدر کرار کا امامہ محمد کے سر پہ رکھا۔ اتنے چھوٹے ہیں کہ ذرا بھی زیب تن نہیں کر سکتے۔ دونوں شہزادے جہاد کے لیے گئے، بہت سوں کو فنار کیا، لیکن ایک شقی نے محمد کو زیر کیا، محمد گھوڑے سے گرا، محمد شہید ہو گئے۔ قاتل نے محمد کا سر تن سے جدا کرنا چاہا، اون نے گھوڑا چھوڑا، عقاب کی طرح قاتل کا سر قلم کر دیا، لیکن خود نرغے آدھا میں تنہا رہ گیا۔ یہ اشقیاء جب جنگ ہوتی تھی اور جب کوئی 72 میں سے شہید ہوتا تھا، یہ طبل بجاتے تھے، یہ خوشیوں کے شادیانے بجاتے تھے، اور زینب خیمے میں تب پتہ چلتا تھا جو مجاہد گیا ہے وہ شہید ہو گیا۔ یہ دو پھول سے بچے جب جہاد کے لیے گئے، زینب نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ جب شادیانے بجنا شروع ہوئے، جب طبل بجنا شروع ہوئے، معلوم ہوا دو شہزادے دنیا میں نہ رہے، لیکن خدا کا شکر ہے حسین تنہا نہیں ہے۔ حسین کے ساتھ علی اکبر بھی گئے، حسین کے ساتھ عباس بھی گئے۔ ان کو علی اکبر نے اٹھایا اور محمد کو عباس نے اٹھایا۔ جب بھی کوئی لاش آتی تھی خیام میں زینب بڑھ کر استقبال کرتی تھی، زینب سہارا دیتی تھی۔ جب یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے آئے ان کا استقبال کرنے، زینب نہ آئی۔ کہا زینب کو تلاش کرو، زینب کو بلاؤ، پشت خیمہ سر سجدے میں، تیرا شکر خالق تو نے میری قربانی قبول کر۔ اجرکم علی اللہ۔ بڑا مشکل ہے ایک خاتون کے لیے، وہ بھی زینب جیسی حساس خاتون کے لیے، اپنے بچوں کا جنازہ بھی رسیو نہ کرے، اپنے بچوں پہ گریہ بھی نہ کرے۔ لیکن جب جنگ میں شہید کوئی ہوتا ہے، جنگ کا ماحول ہوتا ہے، وہ برداشت ہو جاتا ہے۔ ایک مرحلہ اور آیا،
جو کسی ماں سے برداشت نہ ہوا، جو رباب سے بھی برداشت نہ ہوا، مخصوصاً ان ماؤں سے برداشت نہ ہوا جن کے بچے چھوٹے تھے۔ جنگ کے بعد لاشوں کو گننے کا سلسلہ شروع ہوا، سر کو تن سے جدا کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، سروں کو نوک کے نیزے پہ سجانا شروع کیا، لیکن جو سر چھوٹے تھے نیزے کی انی بڑی تھی۔ سب ماؤں نے گریہ کیا، زینب نے اس مقام پر بھی گریہ نہ کیا۔ جانتے ہو عربوں میں رسم تھی، عرب کو اسیر نہیں کرتے تھے، عرب خواتین کو بیت مقنع و چادر نہیں کرتے تھے، لیکن ان لعینوں نے حرم رسول خدا کو اسیر کیا، نبی زادیوں کے سروں سے چادریں چھینی، نبی زادیوں کو پابند سلاسل کیا، اور اس کاروان کو جہاں سے بھی لے جاتے، جب کوئی گاؤں آتا تو سروں کو بیویوں کے پاس لے آتے تاکہ بیویاں بیتاب ہو جائیں، بیویوں کو زیادہ اذیت ہو۔ دو سر ایسے تھے، اون و محمد کے سر، جسے جب زینب کے قریب لایا جاتا زینب گریہ نہ کرتی۔ کوفہ میں کچھ عورتوں نے کہا لگتا ہے ان دو بچوں کی ماں مر گئی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا ان آوازوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ امام زمانہ آپ سے راضی ہوں۔ زینب کسی بھی مقام پر نہیں روئی۔ زندان میں اتنے عرصے کے بعد جب سر واپس آنا شروع ہوئے، ہر ماں نے اپنے شہید کا سر لے کر گریہ کیا۔ جب یہ دو چھوٹے چھوٹے سر آئے، ان کو لے کر گریہ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ زینب کے ہاتھوں میں حسین کا سر تھا، زینب کی زبان پہ حسین کا ذکر تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ کاروان واپس اربعین پہ کربلا آتا ہے، وہاں بھی زینب گریہ نہیں کرتی۔ یہ کاروان واپس مدینہ پہنچتا ہے، وہاں بھی زینب گریہ نہیں کرتی۔ زینب جب واپس پہنچی، عبداللہ نے آ کر کاروان کا استقبال کیا، ہر ہماری میں دیکھا، کہیں زینب کو نہیں پایا۔ ایک مخدرہ سے کہا میں اپنی بیگم زینب کو تلاش کر رہا ہوں، آپ نے زینب کو کہیں دیکھا؟ زینب دکھیاری بولی عبداللہ تمہارا حق ہے، تم نے مجھے نہیں پہچانا۔ زینب جب مدینہ سے نکلی تھی اس وقت شان اور تھی، اب کمر جھک گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ نانا کی قبر پر گئی، وہ نانا جسے کربلا سے پکارتی رہی تھی، وا محمدہ، ھذا حسین مرمل بالدماء مقطوع الاعضاء مظلوم الرداء۔ اب جب نانا کی قبر پر آئی ہے، سارا ماجرا بتایا، سارا مرثیہ پڑھا، لیکن حیا ہے، اپنی چادر نہیں ہٹائی، اپنے بازو نہیں دکھائے، لیکن جب ماں کی قبر پر آئی
اجرکم علی اللہ. یہ سفر تمام ہوا، سارا کاروان اپنے اپنے گھروں میں چلا گیا. سب کو اپنی منزل تک پہنچانے کے بعد زینب اپنے گھر واپس آتی ہے. بالآخرہ ماں ہے، کب سے ضبط کر رکھا ہے. جب گھر میں داخل ہوئی، دو چھوٹے چھوٹے بستروں کو دیکھا، ماں کا دل پھٹ گیا. صبر زینب تمام ہوا. اپنے بچوں کو پکارا، واہ محمدہ. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. تمام عزاداروں کی حفاظت فرما. تمام مریضوں کو شفاء عاجل عنایت فرما. بالاخص علامہ اسد عالم نقوی، الحاج میثم کاظم اور آج مصطفیٰ گوکل کو شفاء عاجل عنایت فرما. تمام مومنین کی پریشانیاں دور فرما. ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں قرار دے. جو مومنین و مومنات اس فرش اعظم میں تعاون کر رہے ہیں، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ہمیں دنیا میں زیارت امام حسین و آخرت میں شفاعت امام حسین سے بہرمند فرما. امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. متوجہ زیارت. السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا رحمة للعالمین، السلام علیک